بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل اور کلچر دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پر ہمیشہ برستی رہیں۔ تو ویورز، تقریباً آج میں 2 مہینوں کے بعد اپنا ولاگ بنا رہا ہوں، 2 مہینوں کے بعد۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو درمیان میں موسم صحیح نہیں رہا، اس کے بعد میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر جاب پہ تھوڑا زیادہ مصروفیات آ گئی تھیں، اس وجہ سے میں اپنا ولاگ سٹارٹ نہیں کر سکا۔ تو الحمدللہ آج کا جو ولاگ ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آج کا جو ولاگ اس بابرکت رات کو میں کر رہا ہوں۔ تو میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج اپنے ویور سے کچھ ڈسکشن کر دی جائے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو بہت بڑی خوشی ہے، یقین کریں میرے بھائیوں، بہت بڑی خوشی ہے۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ میرے دیکھنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، اور چاہے وہ جس کنٹری سے بھی ان کا تعلق ہے، تو سب کو میری طرف سے رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک بہت مقدس مہینہ ہے، اور نصیب والے اس کو پاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو بھی اس وقت اس مہینے کو، یعنی کہ جن کو بھی اس وقت یہ مہینہ ملا ہے، تو میں تو ان کو خوش نصیب کہوں گا کہ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ مہینہ پایا اور روزے رکھیں گے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں رزق کے انبار لگ جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور شیطان مردود جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہر طرف ایک قسم کی رنگینی ہی رنگینی آ جاتی ہے۔ تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا اس مہینے میں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی تو تھوڑا لیٹ ہے۔ یہ ہے کہ سب کی ایک جس طرح سے رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ تو سب نے صبح اٹھنا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے، بھوک کا نام نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور رک جانا، ٹھہر جانا، کس چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا؟ کہ صرف بھوک سے نہیں رکنا سکے، سارا دن آپ نے بھوک کو رو کے رکھنا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارا تقوی اختیار کرنا ہوگا آپ کو اس مہینے میں۔ یعنی جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو جھوٹ سے رک جائے، اگر کوئی کسی کی چغل خوری کرتا ہے تو وہ اس سے رک جائے۔ تو اس طرح کی ایسی ایسی چیزیں ہیں، تو ان سے باز آ جائیں۔ کوئی بھی بھائی ہو، میں بھی اپنی کریکشن کروں گا، مجھ میں جو ایسی چیزیں ہیں تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ، مجھ سے جانے میں انجانے میں جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، مجھے بھی معاف فرما۔ اور جتنے لوگ انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان سب کو معاف فرما اس بابرکت مہینے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا
کسی نے بھی. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کے پھر سو جاتے ہیں، نماز جاتی رہتی ہے. میرے بھائیوں، روزہ رکھیں، روزے سے کان کوئی غلط بات نہ سنے، زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو. تو ہمیشہ محبت کا پیغام دیں ایک دوسرے کو. اور میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اس مہینے میں ہم سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ اعتکافوں میں بیٹھتے ہیں، اور نظر آتا ہے ماہ رمضان کہ واقعی ماہ رمضان آ چکا ہے. تو اسی طرح سے اپنے دل کو بھی صاف رکھیں. کوئی بھی مسلمان ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے، بغض ہے یا ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو دور کر دیں. ہمیشہ محبت و بھائی چارہ قائم کریں. دیکھو بھائیو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہم نے سنوارنا ہے آخرت کے لیے. دیکھیں، سمجھدار انسان بھی وہی ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. سمجھدار انسان وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمام انسان پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت کا اظہار ماں سے بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ماؤں سے بھی 70% زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے. تو یہی بات ہے، جو رب اتنی محبت آپ سے کرتا ہے تو آپ بھی ان سے اتنی محبت کریں. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، یعنی کہ اس میں اللہ کی رضا ہو. تو یہ چیزیں آپ کریں تو انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گے. حرام سے پرہیز کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا ایک غلام تھا، یعنی کاہن تھا. کاہن کہتے ہیں جو پیشن گوئی کرنے والا. وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا کرتا تھا خدمت میں. کبھی کھانا لایا، کبھی کیا چیز لایا، کبھی کیا چیز لایا. لیکن ایک دن وہ کچھ کھانا لایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ اس میں سے نوش فرما لیا. تو اس کاہن نے پوچھا کہ آپ پہلے جب بھی کوئی کھانا میں چیز لاتا ہوں تو اس کی ریزن پوچھتے ہیں کہ اس کا سورس کیا تھا، کہاں سے لایا ہے، تو کیسے کما کے لایا ہے. تو آج تو آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی آپ کھا گئے ہیں لقمہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیسے کمایا ہے، کہاں سے لائے ہو. تو اس کاہن نے جواب دیا کہ میں قربان جاؤں آپ پہ. تو ایک بستی تھی، وہاں پہ کوئی بچہ بیمار تھا، تو اس پہ میں نے کچھ منتر پڑھے تھے، تو جس کے بدلے میں انہوں نے مجھے یہ کھانا پیش کیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی پیش کر دوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ کاش مجھے تم کو آگ کھلا دیتے اس کی بجائے، اس لقمے کی بجائے، لیکن یہ چیز نہ کھلاتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے کہ یہ لقمہ کیسے میں نکالوں. بے چینی کا عالم تھا، ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ بھئی یہ لقمہ کیسے کروں. نکال رہے تھے، کیا کر رہے تھے. لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ آپ ایک باؤل لیں، ایک پیالہ لیں، اس سے آپ پانی سے غرارے کریں، یعنی کہ کیا کریں انگلی ڈال کے، تو وہ لقمہ باہر نکل آ جائے گا، وومیٹنگ ہو جائے گی آپ کو. تو انہوں نے سیم ایسے ہی کیا، تو لقمہ باہر نکلا.
وہی جو لقمہ کھایا تھا کھانے کا، تو پوچھا گیا کہ لوگ تو کتنا کیا سے کیا کھا جاتے ہیں، تو آپ نے تو صرف ایک لقمہ کھایا اور اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ میرے بھائیوں، میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کا، مسلمان کا کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے، کوئی اگر حرام سے پرورش ہوگی اس کی، تو بروز قیامت اس پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو مجھے خوف تھا، تو اس وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ تو دیکھو بھائیو، وہ ایک لقمے کی خاطر کتنا پریشان تھے۔ تو آج کل کے دور میں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، مجھ سمیت، توفیق دے، رزق حلال کھانے کی توفیق دے۔ اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا، جس طرح سے رش اس مہینے میں ہوتا ہے مساجد میں، میری خواہش ہے کہ کاش اور مہینوں میں بھی ایسا رش لگا رہے تو کتنا اچھا ہوگا، کتنے میرے رب خوش ہوں گے کہ میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے، اور آپ جتنی بھی عبادت کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مجھ سمیت اگر مجھ سے کوئی الفاظ ایسا نکلا ہو جس کا مجھے پتہ نہ چلا ہو، تو میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سحری کے وقت۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اپنے ملک پاکستان کا، کہ پاکستان زندہ باد۔ کیوں لگاتا ہوں؟ کیونکہ مجھے اپنے ملک پاکستان سے پیار ہے، دلی پیار ہے۔ میرا ملک پاکستان تاحیات قائم رہے، تاحیات قائم رہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ اس کو صاف رکھنا، اس کو ہر چیز سے صاف رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو پہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔